خوشبو ہے جو تمہیں دنیا میں بھی ذلیل و رسوا نہیں ہونے دیتی، جو تمہیں کفن میں لپٹنے کے بعد بھی ذلیل و رسوا نہیں ہونے دیتی۔ باقی ہر چیز فانی ہے۔ امام ابو حنیفہ ہو، امام شافعی ہو، امام مالک ہو، امام احمد بن حنبل ہو، سارے ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہمارے دل کا سرور ہیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مگر ان کی بات بھی دین نہیں بن سکتی۔ دین کی بات ہے تو اکیلے آمنہ کے لال کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اتنا بڑا منصب مجھے اور آپ کو رب نے دیا، اتنا بڑا مقام دیا کہ اس گھر پیدا کیا جس گھر ماں اور باپ اپنی صبح بھی کرتے تھے تو رب کا قرآن دیکھ کے کرتے تھے یا محمد کا فرمان دیکھ کے؟ وہ اگر رات کرتے تھے اپنے بستر پہ جاتے تھے تب بھی اللہ کو اللہ پہ نظر رکھتے تھے یا اس کے رسول پہ نظر رکھتے تھے۔ اب حضرات اس طرح کے دعوے داروں کی جو جماعت ہے، اس طرح کے جھنڈے کو بلند کرنے والی اگر کوئی جماعت ہے جس کی بنیاد ایرے غیرے نتھو خیرے نے نہیں رکھی تھی، یاد رکھ لینا وہ آج بھی لوگ اس پاکستان میں زندہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم سید داؤد غزنوی کو رحمت اللہ علیہ کو جب اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھتے تھے تو بے اختیار ہماری زبان سے نکل جاتا تھا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس قدر حسن والا، اس قدر جمال والا، اس قدر غیرت والا، اس قدر دین والا، اس قدر قرآن والا، اس قدر قرآن و سنت سے وفاداری کرنے والا اس وقت روئے زمین پہ کسی نے دوسرا نہیں دیکھا تھا۔ اس نے رب سے گڑ گڑا کر، رب سے محبتیں بڑھا کر، رب سے تعلق بنا کر، رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر اپنے عرش والے سے مانگ کر قرآن و سنت کے ماننے والوں کے لیے ایک نام دیا تھا کہ لوگوں آؤ، مسلم لیگ والوں کو مسلم لیگ مبارک ہو، کانگریس والوں کو کانگریس مبارک ہو، احرار والوں کو احرار مبارک ہو، فلاں جماعت کو فلاں مبارک ہو، مگر آج تمہیں سید داؤد غزنوی بلا رہا ہے یا رب کے قرآن کے لیے بلا رہا ہے یا محمد کے فرمان کے لیے بلا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس جماعت میں کسی لیڈر کا سکہ نہیں چلتا، جس جماعت میں کسی کے امیر کی بات دین کا درجہ نہیں پاتی ہے، جماعت کے اندر اگر دین کا درجہ کوئی چیز پا سکتی ہے یا رب کا قرآن پا سکتی ہے یا محمد کا فرمان پا سکتی ہے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس جماعت کے آغاز میں لوگ کہا کرتے تھے کہ باقی ٹالے ڈالے ہیں۔ میں خانے وال تھا، جمعے والے دن مسلم لیگ کے ایم این اے حضرات بیٹھے ہوئے تھے اسٹیج پر۔ میں نے ایک ایم این اے سے پوچھا، سابقہ ایم این اے عرفان ڈہا صاحب، میں نے کہا عرفان صاحب آپ مسلم لیگ کے ایم این اے ہیں، خانے وال میں مسلم لیگ کے کتنے دفتر ہیں؟ اس شہر کے اندر آپ کی جماعت کے کتنے دفتر ہیں؟ کہنے لگا ایک دفتر ہے۔ میں نے قاری سیف اللہ سے پوچھا تیری جماعت کی کتنی مسجدیں ہیں؟ اس نے کہا 90 مساجد ہیں خانے وال میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کی۔ اللہ کے فضل سے میں نے ایم این اے سے کہا کہ سن لو، جس جماعت کے ایک شہر میں 90 دفتر ہوتے ہیں اس کے ورکر کی توہین ہو جائے، کعبہ کے رب کی قسم ہے پھانسی پہ چڑھ جانا گوارا ہے۔ اس جماعت کے ورکر کی عزت پہ آنچ آ جائے یہ گوارا نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسا تماشا ہے، جن جماعت کا ایک دفتر ہے وہ غالب ہیں اور جن
کہ جس جماعت کے قرآن و سنت کے نام پہ 90 فیصل آباد سٹی کے اندر کم از کم 500 مسجد ہے، 500، اور ضلع کے اندر 700 مسجد ہے۔ اور یہاں رک کے ایک بات اور بھی سن لو، جس محمد کے نام پہ ہمارا دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا فرمان بھی تو یہی ہے کہ مسجد ہی رشد و ہدایت کا مرکز ہوا کرتا ہے۔ لوگوں آؤ، میں آخر میں جو بات کر کے اجازت چاہوں گا، آگے بھی دوستوں نے پروگرام رکھا ہے، آج اتنی ہی بات کافی ہے کہ آ جاؤ، قرآن تمہارے پاس، محمد کا فرمان تمہارے پاس، اور جس جگہ بیٹھے ہو یہ مسجدیں تمہارے پاس، قرآن بھی اعلیٰ، محمد کا فرمان بھی اعلیٰ، جس جگہ 5 مرتبہ دن میں آتے ہو یہ دنیا کائنات میں سب سے اعلیٰ جگہ ہیں۔ اب تم اگر ادنا بنے ہوئے ہو تو اپنی بدعملی کی وجہ سے بنے ہوئے، آؤ ایک ہو جاؤ، آؤ اس پاکستان میں سید داؤد غزنوی کی روایات کو زندہ کریں، آ جاؤ اس پاکستان میں ساجد میر کی قیادت میں اب اسماعیل سلفی کی روایات کو زندہ کریں، آ جاؤ ثناء اللہ برسری، ابراہیم میر سیالکوٹی اور شہید ملت علامہ احسان اللہ ظہیر کی روایات کو زندہ کریں۔ کس طرح زندہ کریں؟ کہ ایک اتحاد کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ اس پاکستان میں قرآن و سنت کے جھنڈے کو لہرا کے چھوڑیں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے نمائندوں کو اسمبلیوں میں پہنچا کے چھوڑیں، تاکہ جہاں قرآن و سنت کا مخالف بکواس کرے وہاں قرآن و سنت کا ماننے والا قرآن و سنت کا بات کرے، اس کا جھنڈا بلند کرے۔ یہی میری تمہاری زندگی کا محور و مرکز ہے، اور انشاءاللہ جو کائنات میں زندگی گزارتے ہوئے اس جماعت کا فرد بن کے رہا، اس جماعت کے ساتھ چلا جس کا نظریہ یہ ہے کہ رب کا قرآن نافذ کر کے چھوڑیں گے، محمد کا فرمان نافذ کر کے چھوڑیں گے، وہ اقتدار نہ بھی لے، جنت کے دروازے ان کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ کامیاب ہے جس کے لیے جنت انتظار کر رہی ہے۔ دنیا کی بادشاہ، دنیا کی ممبریاں، دنیا کی اسمبلیاں اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں۔ میں نے چنو میں کہا تھا، خانے وال بھی کہا کہ میرے ساتھ محبت کرنے والے کچھ مخالف میری نواز شریف کے ساتھ تصویروں کو آج کل بڑا اٹھا رہے ہیں کہ دیکھیں جی وہاں کیسے جھک کے اس سے تھپکی لے رہا ہے۔ میں نے آج وہی بات یہاں دہرانا چاہتا ہوں۔ دوستو سن لو بات، پہلی بات تو یہ ہے جیسے آج یہاں سارے بھائی اکٹھے ہو گئے، مجھے خوشی ہوئی ہے۔ جس نے بھی میرے بارے بات کی ہے میں عرش والے کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اور اس کے مقدس گھر میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں کہ میں نے اسے دلی طور پہ معاف کیا ہے۔ اور سن لو، معافی کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں، اس لیے معاف کر رہا ہوں کہ میرے رب نے مجھے دنیا داروں کا نام بلند کرنے کی بجائے محمد کا نام بلند کرنے کے لیے منبر پہ کھڑا کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو رب تمہیں دنیا کے گن سے نکال کے اپنے نبی کے مصلی پہ کھڑا کر دے، اتنی بڑی نعمت کے بعد پھر تنگ نظری جچتی نہیں ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے معاف کیا، لیکن سن لو میں تختہ دار پہ بھی لٹک گیا، میں دنیا سے بھی چلا گیا، کعبہ کے رب کی قسم ہے انشاءاللہ قرآن و سنت سے بے وفائی کا دنیا میں نہ میری زندگی میں کوئی تانا مار سکتا ہے، نہ میرے مرنے کے بعد مار سکتا ہے۔ انشاءاللہ ہم نے اپنی جماعت کی عزت کے لیے، ہم نے اپنے جماعت کے ورکر کی آبرو کے لیے کٹ جانا ہے، مٹ جانا ہے، مگر جہاں میرا اہل حدیث قدم رکھے گا، اگر دنیا نے اٹھ کے سلام نہ کیا تو پھر ہماری زندگی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آؤ جہاں جماعت بلائے، 28 جنوری کو بلائے یا کسی اور دن بلائے، آپ پہلے کی طرح سارے مل کر
جماعت کا ساتھ دیجئے، عرش والا تمہارا ساتھ دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کا